دیکھیں باؤ جی، میں نے ساری زندگی آپ کے انٹرویوز کیے، بہت سارے انٹرویوز کیے، مگر آج کا انٹرویو مجھے لگتا ہے کہ دس از اے ویری اسپیشل انٹرویو، بیکاز اس انٹرویو سے آج بہت سے لوگوں کے جو دلوں میں ایسے سوال ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے نا کلیئر ہو جائیں گے. کیونکہ میں اس انٹرویو سے میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ سوشل میڈیا موسٹلی جو بہت لائم لائٹ میں ہوتا ہے، جو بہت فیم میں ہوتا ہے، جو بہت شہرت کی بلندیوں پہ ہوتا ہے، اور جو کامیاب انسان ہوتا ہے اسی کو گندا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی کو نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ میرے ملک کی بد نصیبی ہے. ویری سیڈ. ویری سیڈ. دیٹس ویری سیڈ پارٹ آف مائی کنٹری. لیکن دیر آر ریزن فار دیٹ. یو نو، جب اتنی بے روزگاری ہوتی ہے تو لوگوں کے پاس دو ہی چوائسیز ہوتے ہیں، یا اپنی چمڑی بیچے یا کسی کی بیچے. تو دے پریفر فرسٹ کہ وہ کسی کی چمڑی بیچ دیں. دس از ہاؤ دے بہیو ود می، یو نو. بٹ لیکن میں عمومی طور پر معاف کر دینے والا آدمی ہوں، لیکن یہاں میں کہوں گا اللہ پوچھے گا ان سے. اتنا کام، الحمدللہ، محنت، اتنی ایفرٹ، اتنا کچھ جو آپ نے اپنے ملک کو دیا ایز لکھاری. وہ قرض تھا، You're the pioneer. اس مٹی کا قرض ہے جو ہمیں مرتے دم تک چکائے جانا ہے. چکائے جاؤں گا انشاءاللہ. کتنی ہمت ہے. بڑی ہمت. اللہ پر غیر متزلزل ایمان ہے، اور اس کے سوا تو ڈرتا ہی نہیں خلیل الرحمن قمر کسی سے. ثابت قدم، الحمدللہ صاحب. مثبت. I love every people, even them, love them who hate me, because they belong to my soil. میری مٹی سے جنا ہوا ہر شخص مجھے عزیز ہے. وہ بول رہا ہے یا بھونک رہا ہے، I don't care. یہ جو سوشل میڈیا نے میرے ساتھ اس واقعے کے بات کیا تھا وہ میں زندگی بھر نہیں بھول پاؤں گا. میں یہاں پر ادھر لوگوں سے بھی مخاطب ہو کے ایک بات ضرور کرنا چاہوں گی. ہم نے اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے نام کھو دیے ہیں. میں اگر تھوڑی بہت مثال دوں، روحی بانو جی، شی واز اے لیجنڈ لیڈی. اب دنیا سے چلی گئی ہیں تو ان کا نام لیتے ہیں. طارق عزیز صاحب جب وہ تھے تو انڈسٹری کون سا پوچھ رہی تھی ان کی آواز، ان کی اینکرنگ، ان کا ٹیلنٹ، ان کی نالج، ان کی پڑھائی. جب وہ چلے گئے تو آج چیریٹی کے کام پہ، کسی جگہوں پہ ان کا نام لے کے کہتا ہوں ان شوز لوگوں میں کو، ان نہ کو صرف پوچھ رہے اتنا ہیں. کہتا ہوں کہ جو میرے بارے میں بھونک رہے ہو نا، وہ پتہ کراؤ ان کے ساتھ میں نے کبھی کام کیا ہے تو یہ بھی تو غصہ کم نہیں ہے کہ میں کسی کو. میں نے کہیں ایک جملہ کہا تھا کہ میں ایکٹر اسی کو مانتا ہوں جس کو کاسٹ کرتا ہوں. سر اس کا مطلب ابھی تک جو ایکٹرز آپ کی لسٹ میں کاسٹ نہیں ہوئے ہیں تو یو ڈونٹ لائک دیم ایٹ آل، یو ڈونٹ وانٹ ٹو کاسٹ دیم ایٹ آل، از دیٹ؟ نو. دیکھو، اور تم نے جو دیکھا، پیچھے گزر بھی گئے کچھ ایسے تم نے ایکٹرز. دیکھا میرے ڈرامے میں ریپیٹڈ کاسٹ ہوتی ہے. ریپیٹڈ کیوں ہوتی ہے؟ میرا مکالمہ بولنا ایک ٹریننگ ہے. اس میں سے جب وہ گزر عام جاتے، بندہ نہیں بول سکتا. عام بندہ نہیں بول سکتا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دے بیکم مائی فیوریٹس. جو میری لائنیں اچھی بولتی ہیں نا، دے بیکم مائی فیوریٹس. بابر علی از این ایگزامپل. کیا بات ہے. مونالیزا از این ایگزامپل. Yeah. ماریا واسطی از این ایگزامپل. واہ فرح شاہ از دا بگیسٹ ایگزامپل. کیا بات ہے. جن لوگوں نے، مہوش شجاعت از این ایگزامپل. Yeah. She did a great role. رائزہ خان از این ایگزامپل. She's a very fine actress. Even Sabah Kamar did my Bunty, I love you. Very nice. Oh, she did it so wonderfully. So they are my favorites. واہ. Sabah Hamid, جو above all. You love her performance, Yeah. کوئی ایسا پچھتاوا آپ کو لگتا ہے زندگی میں خلیل الرحمان قمر کو جو مینٹلی آپ کو جو ہے نا کھائے جا رہا ہے، آپ کو اندرونی کوئی نہیں. یہ ایک واقعہ ہوا، اس میں مجھے غم کھایا جا رہا ہے کہ میں نے ان سے اتنی محبت کی تھی. ان کو میں ایسے انٹرویو دے دیتا تھا بغیر پیسوں کے کہ چلو یار ان کے یوٹیوب چینل چلیں گے، بے روزگاری ہے میرے ملک پہ. مجھے اس پہ دکھ ہوتا ہے. سر کیسے انہی میں سے کئی کتے جو مجھ پہ آپ کے پیار کا، آپ کو نہیں لگتا آپ کی محبت کا ایک غلط ناجائز فائدہ اٹھایا گیا؟ وہ جو 2 ٹکے کی بات آپ کرتے ہیں، 2 ٹکے کے یوٹیوبرز اور بلاگرز اور انٹرویو لینے والے لوگوں نے آپ کے غلط تھم نیلز بنا کے جو ہے نا آپ کی چیز کو، آپ کی کہیں کو کچھ اور کہہ کے جو ہے نا لوگوں کے سامنے تھم نیلز بنا کے تو وہ جو ہے آگے اس طرح سے پرنٹ کیا. از دیٹ گڈ؟ کیا آپ ان چیزوں کو یقین کرتے ہیں؟ کہ آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں
آپ لوگوں کو سمجھداری کے ساتھ ایسی گندی چیزیں، ایسے گندے تھمبنیلز کو جو ہے نا جسٹ اگنور کرنا چاہیے تھا. آپ کو ایک ایسا لکھاری، نہیں ایک مت ایسا کیجیے اگنور، انسان مت کیجیے جس کی اگنور. خدمات بہت زیادہ ہیں، آپ نے اس کی خدمات انڈسٹری کی. وہ ایک ایسا انٹرٹینر ہے جو سب کے گھر میں دلوں میں بستا ہے. آپ نے اس کی کوئی اس چیز کی قدر نہیں کی. میں آپ کو بتاؤں، باؤ جی کو اس بات پہ سپورٹ نہیں کر رہی ہوں کہ میں خود ایک ایکٹر ہوں، مگر میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں ایز اے انسان اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے خود سوچیے کہ اس انسان کی خدمات آپ کے دلوں میں، آپ کے گھروں میں بستی ہیں، آپ کے ہر گھر کے فرد کے کیریکٹر کے اندر گھسی پڑی ہیں. اور اس کے باوجود اگر کسی انسان کو آپ لوگ گندا کر رہے ہیں، کسی انسان کو ننگا کرنے کی وداؤٹ نوئنگ کوشش دا کر رہے ہیں، فیکٹ، کسی کی ذات پہ ہٹ کر رہے ہیں، وداؤٹ دیٹس ناٹ. نوئنگ دا فیکٹ. دکھ اس بات کا ہے کہ میں جو اس اغوا کے بعد 7.5 گھنٹے رہ کے آیا ہوں، کسی کو میری اس اذیت کا معلوم نہیں ہے. مجھ پر ایک دفعہ گولی برس چلائی گئی، 3 دفعہ مجھے کلمہ پڑھوایا گیا. I had believed that I am going to die. کس اور پھر ٹراما، کس وہ سچویشن سے ٹراما، نکلے میں ہوں گے 5 آپ. دن اس ٹراما سے باہر نہیں نکلا. میں نے تو گن کبھی ہاتھ میں پکڑ کے چلائی نہیں ہے، مجھے آتی نہیں ہے. آپ تو قلم پکڑ کے والے بنتے میرے ہیں پاس وہی بندوق ہے جس کا وزن بھی نہیں ہے. یا جس کا وزن بھی نہیں ہے اور جس کا سب سے زیادہ وزن ہے. کتنا مینٹل ٹارچر ہوا ہوگا انسان. یو کانٹ امیجن، یو کانٹ امیجن. سر کیا کہیں لیکن گے میں آپ سے ایسے لوگوں کو جو ایسے لوگوں کی زندگیوں میں گھس کے ایسے ہنی ٹریپ ہو، یہ I- ٹریپنگ یا جس طرح کا ایک دیکھو گھنونا ایک بات پلاننگ کر کے میں کسی تمہیں کی مزے کی ذات کو بات گندا بتاؤں. کرتے میں ہیں. جب شناخت پریڈ کے لیے جیل جاتا تھا نا، تو آئی لو دا سپرنٹینڈنٹ جیل. وہ مجھے چائے پیے بغیر نہیں آنے دیتے تھے. تو ایک دن میں وہاں چائے پی رہا تھا، اٹھنے لگا تو ایک ڈی آئی جی صاحب آئے جن سے میں کبھی نہیں ملا ہوا تھا. تو میں نام لوں گا بلکہ ان کا، کیونکہ جتنا اعلیٰ رول پولیس کا ہے میرے کیس میں تو ساری عمر سیلیوٹ کرتا رہوں گا ان کو. تو مجھے انہوں نے کہا کہ رک جائیے. میں رک گیا تو وہ آ گئے. میں اور وہ پہلی بار ملا، سہیل سکھیرا صاحب. تو میں ان سے ملا اور مجھے مل کے ایسے لگا جیسے ہم صدیوں سے جانتے ہیں. انہوں نے مجھے بیٹھے ہوئے ایک بات کہی کہ خلیل صاحب آپ کو لگ رہا ہوگا ابھی کہ آپ بہت برا ہوا ہے. میں نے کہا کہتا لیکن 3-4 مہینے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اس کام کے لیے بھی دنیا میں آئے تھے. وہ جو جن کے ساتھ ہوا ہے اب یہ کریں، 7 مہینوں سے جیلوں میں ہیں. آج ان کی ہائی کورٹ سے بھی ضمانتیں خارج ہوئی ہیں. آپ کو تصور کرے یہ گناہ کرنے کا دوبارہ. تو میں اپنی عزت پر کھیل کر بہت ساروں کی عزت بچا گیا ہوں، یاد رکھنا. آئی ڈیڈ اٹ فار دی جنرل پبلک ویلفیئر. میں تو بڑے آرام سے ہائڈ کر سکتا تھا اس کو. اب ان کے تصور میں نہیں آئے گا یہ جرم کرنا. سمجھو بہت سارے شرفا تھے جو چپ کر گئے. تو میں اتنا شریف آدمی نہیں ہوں کہ میں آسانی سے چپ کر جاؤں.